میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب ایک ہی دین ہے جس پہ چل کے دنیا کے انسان کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ اسلام ہے۔ کوئی اپنے مذہب پہ چلنا چاہے، بھئی اپنے مذہب پہ چلو، رواداری سے چلنا تو رواداری سے ہی ہے، لیکن جو اپنے مذہب پہ چلنے والے ہیں اسلام کو چھوڑ کر، تو کیا ان کی محنت قبول ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر اگر تم چل کر آئے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ عیسائی کہے میں اپنے مذہب پہ پکا ہوں، آپ اپنے مذہب پہ پکے رہو، تو مذہب تو اللہ نے بنایا ہے، دین انسانی ایجاد نہیں، دین انسانی ایجاد نہیں۔ بھائی آہستہ آواز آہستہ کرو۔ دین انسانی ایجاد نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ اس اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب اسلام کے علاوہ جس راستے پہ بھی چلو گے میں قبول نہیں کروں گا، وہ یہودی مذہب ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ ہو، جو بھی مذاہب ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ قبول نہیں ہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں ناکامی ہے۔ جب اسلام کامیابی کی ضمانت ہے تو اسے محفوظ رکھنا ضروری تھا۔ چیز ہی ضائع ہو جائے تو حجت کیسے تمام ہوگی؟ بائبل ضائع ہو گئی۔ بائبل 4 آدمیوں کی یادداشت ہے، لوقا، متی، یوحنا، مرقس۔ یہ 4 آدمی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد ہیں۔ ان کی یادداشت کا نام ہے انجیل۔ تو اب عیسائی مذہب پہ کوئی چلنا چاہے یا کوئی دعوت دینا چاہے تو ان کے پاس تو حجت کوئی نہیں، کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ تمہاری تو اپنی کتاب ہی محفوظ نہیں۔ تو اسلام کو چلنا ہے، اور باقی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اسلام نے چلنا ہے۔ اور اسلام چلتا ہے مسلمان کے وسیلے اور واسطے اور سبب سے، تو مسلمان کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ساری ایٹمی طاقتیں خلاف ہو جائیں، مسلمان مٹ نہیں سکتے، کیونکہ اسلام نہیں مٹنا۔ اسلام نے مغرب سے سورج نکلے گا، اس کے بعد جا کے اسلام ختم ہوگا، مسلمان مر جائیں گے۔ تو جب تک اسلام باقی ہے، مسلمان کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ تو اس سے بھی بڑے دشمن زندہ ہو جائیں اور اسلام کو مٹانے کے پیچھے آ جائیں تو ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ فتح شکست ہوتی رہے گی، لیکن مٹا دیا جائے، جیسے کہ آج کی باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، وہ کر نہیں سکتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ہو نہیں سکے گا ان سے۔ تو اسلام جب حجت ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہی ایک راستہ ہے، تو اس کی حفاظت کا انتظام ضروری تھا کہ اس کی حفاظت کی جائے، ورنہ دلیل کوئی نہیں باقی رہ جاتی۔ تو اللہ نے اس کے لیے ایک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان کو ایک امت عطا فرمائی جو نبیوں کی شان والی تھی۔ ان کو ساتھی دیے، 1,24,000 نبی آئے، اتنے ہی صحابہ ہیں، 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ، جو سب سے پہلے دین کی حفاظت کرنے والے بنے، پہلے حفاظت کا سبب صحابہ بنے۔ پھر اللہ نے اس امت کے اندر استعداد پیدا فرمائی کہ یہ اس دین کو محفوظ رکھ سکیں، اور اس کی حفاظت کے لیے اس نے ہر دور میں نظام چلائے۔ اس امت کے اندر ایک اضافی استعداد رکھی، هو اجتباکم،
قرآن نے اس امت کو 4 اعزاز بخشے ہیں، 4۔ ہوجتباکم، میں نے تمہیں چنا ہے، چھانٹا ہے۔ اجتبا بلا مقابلہ، چن لینے کو اجتبا کہتے ہیں، مقابلے کے بغیر اگر کسی کا چناؤ ہو جائے تو اس کو مجتبا کہتے ہیں، بلا مقابلہ الیکشن۔ اس امت کا بلا مقابلہ انتخاب ہوا ہے کہ انتخاب کرنے والا اللہ ہے۔ ہوجتباکم، میں نے تمہیں چنا۔ دوسرا اعزاز ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، بہترین۔ ہم سے بہتر اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم آخری امت ہو اور تم اللہ کے دربار میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ میری امت سے بہتر کوئی امت ہے؟ میری امت پر تو نے بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ کھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اما تدری ان فضل امت احمد علی سائر الامم کا فضلی علی خلقی، کہ موسیٰ تمہیں خبردار ہونا چاہیے کہ میں نے جو اپنے محبوب کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنائی ہے، وہ جو آخری امت ہے، اس امت کو ساری آدم کی نسل پر وہ عزت فضیلت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ ہو تو آخری درجے کی بات ہے، اس کے پیچھے تو شاہی کوئی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو شوق چڑھا، کہنے کہ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں تو دے نہیں سکتا، وہ تو دے چکا ہوں، تو ہو چکے ہیں۔ کہا تو پھر مجھے دکھا دے۔ کہا دکھا بھی نہیں سکتا، تو پہلے ہیں وہ بعد میں ہیں، وہ بھی عالم ارواح میں ہیں، تو عالم دنیا میں ہے، دیکھ بھی نہیں سکتے ہو۔ کہا اچھا مجھے ان کی آواز سنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز سناتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا امت احمد، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو ہم سب نے عالم ارواح میں جواب دیا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کتنا خوبصورت جواب ہے اس امت کا، اور کتنا خوبصورت نغمہ ہے اس امت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ میری محبوب امت ہے، ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ان کی دعائیں سنوں گا، ان کے مخالفین پر دائرہ تنگ کر دوں گا، اور ان کی ایسے مدد ہوگی جیسے نبیوں کی ہوتی ہے۔ بچے آواز آہستہ کرو، شور ہو رہا۔ کنتم خیر امت، پہلا ہوجتباکم چنا گیا، دوسرا خیر امت بہترین امت، تیسرا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ اس کا ایک ترجمہ جو عام تفسیروں میں ہے وہ ہے اعتدال والی امت، وسط، درمیان میں، نہ ادھر جھکاؤ ہے نہ ادھر جھکاؤ ہے، یعنی نہ آخرت کی وجہ سے دنیا کو چھوڑتے ہیں نہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو چھوڑتے ہیں، بیچ کی راہ چلتے ہیں، معتدل امت ہیں، یہودیوں کی طرح دنیا پہ ٹوٹ نہیں پڑے اور عیسائیوں کی طرح دنیا کو چھوڑ نہیں دیا، درمیان میں ہے۔ ایک اس کا ترجمہ اور ہے جو اس تبلیغ میں چلتے چلتے میرے اللہ تعالیٰ نے سجھایا، اور پھر میں نے بعد میں تفسیروں میں دیکھا تو مل بھی گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت بنایا ہے، امت واسطہ۔ دو چیزوں کے درمیانی تعلق کو واسطہ کہتے ہیں، جیسے میرے اور آپ کے درمیان واسطہ یہ مائک ہے اور یہ سپیکر ہے، اس کو واسطہ کہتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے درمیان واسطہ بنا ہوا ہے۔ تو اے امت احمد ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے، کس کے درمیان؟ اپنے اور مخلوق کے درمیان تم واسطہ ہو، کذالک جیسے پہلے انبیاء
اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے تھے اور بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے۔ نبیوں کا اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، نہ میڈیکل، نہ تجارت، نہ زراعت، نہ کھیتی باڑی، نہ دکانداری، نہ ان کی پنسار کی دکان، نہ ان کا کوئی ٹیکسٹائل کا کام، نہ زراعت کا کام۔ صبح سے شام تک 1,24,000 نبی ایک کام کرتے رہے، بندوں کو اللہ سے ملاتے رہے، بندوں کو اللہ سے ملاتے رہے، بندوں کو اللہ سے جوڑتے رہے۔ امتن وسطا، اب کون کرے گا؟ اب انبیاء ختم ہو گئے، اللہ کے رسول پہ رسالت ختم ہو گئی، اب کون کرے گا؟ امتن وسطا، جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا امت واسطہ، تم اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہو، اب تم بندوں کو اللہ سے ملاؤ گے، یہ کام تمہارے ذمہ ہے۔ یہ تبلیغ کا کام امت وسطہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ہو رہا، نہ یہ تبلیغ کا کام کوئی جماعت اور تحریک ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے۔ لا الہ، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر فرض ہے کہ کسی کے آگے سر نہ جھکائیں۔ الا اللہ، اس کی وجہ سے فرض ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ محمد الرسول اللہ، اس کی وجہ سے فرض ہے کہ پوری زندگی اللہ کے محبوب کے طریقے میں ڈھلی ہوئی ہو۔ لا نبی بعدہ، یہ کلمے کا حصہ ہے، لفظوں میں نہیں معنی میں۔ کلمہ توحید کا یہ لفظوں میں حصہ نہیں، معنی میں حصہ ہے۔ محمد الرسول اللہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے نبی کے بارے میں دو عقیدے فرض ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہیں اور یہ آخری ہے، رسول ہے، آخری ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ تو لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس عقیدے کی وجہ سے ہمارے ذمہ تبلیغ ہے، ہم پر تبلیغ فرض ہے۔ کتنی ہماری سنگ دلی ہے کہ سندھ ہندوؤں سے بھرا ہوا ہے، کبھی کسی مسلمان کو درد نہیں اٹھا کہ ایک دفعہ تو ان کو کہہ دوں بھائی مسلمان ہو جاؤ، ایک دفعہ تو کہہ دوں کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ اور جنت میں جانے والے بن۔ ہمارے ذمہ تبلیغ فرض ہے۔ دنیا کے ہر انسان غیر مسلم کو دیکھ کے درد اٹھے کہ ہائے یہ جہنم میں چلا جائے گا، اور سندھ تو بھرا ہوا غیر مسلموں سے۔ تاجر کو اپنی تاجر کی دھن لگی ہوئی ہے، تبلیغ والے بھی بڑے دعوے دار ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں، اپنے گشت کا بھی ہوش نہیں ہے، اور اپنے محلے کا گشت کر کے سارے عالم کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو بنا لیے۔ لا نبی بعدہ، یہ عقیدہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور یہ ہم پر تبلیغ کو فرض کرتا ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک بسنے والے آخری انسان تک اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ، تم ذمہ دار ہو، تمہارے ذمے ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب تمہارے ذمے ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، اللہ سے جوڑنا، اس کے لیے جان مال کھپانا، سفر کرنا، اس کے لیے کڑوی کسیلی سہنا، گرم سرد سہنا۔ امتن وسطا۔ چوتھا اعزاز ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شہداء، یہ چاروں کے چاروں ایک ہی چیز کے گرد گھوم رہے ہیں، چاروں اعزاز دعوت کے گرد گھوم رہے ہیں، تبلیغ کے گرد گھوم رہے ہیں، چاروں کے چاروں۔ ہم نے تمہیں شہداء علی الناس بنایا ہے کہ تم لوگوں پر کے پاس جا کر شہادت کی گواہی دیتے ہو۔ یہ اس شہادت سے مراد وہ بھی ہے جو آخرت میں انبیاء کی بات پر یہ امت گواہی دے گی کہ یا اللہ ہم گواہ ہیں، انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا۔ لیکن یہ ادھورا مفہوم ہے، پورا شہادت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ امت دنیا میں تمام غیر مسلموں کے پاس جا کر توحید کی گواہی دیتے ہیں، اور ان علی الناس، اللہ نے کسی غار میں بھی چھپا ہوا کوئی انسان ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا،
اور افریقہ یا برازیل کے جنگل کے کسی چھپر میں کوئی پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا. اعلیٰ کہ آدم کی نسل میں ایک فرد بھی ایسا نہیں جو تمہاری ذمہ داری کے نیچے نہ ہو. تو تمہارے ذمہ ہے سارے عالم کے انسانوں تک حق کی گواہی پہنچانا، توحید اور رسالت کی گواہی پہنچانا، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. اور پھر محشر کے میدان میں جب قومیں کہیں گی کہ یا اللہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، یہ نبی ٹھیک نہیں کہہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کا پیغام ہمیں نہیں سنایا. تو وہ انبیاء کہیں گے یا اللہ ہم گواہ پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون؟ تو وہ انبیاء فرمائیں گے ہم اللہ کے تیرے حبیب کی امت کو ہم بطور گواہ پیش کرتے ہیں. تو یہ گواہی وہاں بھی ہے، یہ گواہی جہاں بھی ہے. شہداء علی الناس صرف آخرت کی گواہی نہیں ہے، شہداء علی الناس اس دنیا کی گواہی سے لے کر آخرت کی گواہی تک ہے. جو مسلمان بھول کے نماز نہیں پڑھنے والا، اس کے ذمہ بھی لوگوں کو دعوت دینا ہے، اس کے ذمہ بھی پوری دنیا کے غیر مسلموں کو اللہ کا پیغام سنانا ہے. اور اپنوں کی خیر خواہی میں دیکھو، جو آپس میں جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو دعوت نہیں کہتے، اس کو تذکیر کہتے ہیں. یہ تذکیر ہے، ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اور جو غیر مسلموں کو پیغام سنانا ہے اس کو دعوت کہتے ہیں.